ये डिमी कोर्ट से मेरी इस्तदा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनको नोटिस में तलब करें वहां पर और इनसे पूछें कि क्या एविडेंस है इनके पास इस तरह की, ये एलिगेशंस लेवल करते हैं सारी जिंदगी 40 साल आप इसी कोर्ट के सामने हर जज के सामने अपने मुकदमे में आई बो माय हेड माय लॉर्ड, और आज आप कह रहे हैं कि ये अदालतें जो हैं वो किसी और के मुकदमे की बात हो तो वो ये अदालतें किसी के कहने पे फैसला करती हैं। मुझे अफसोस भी है और मुझे दुख भी है जिस मामले में हमने आपको सारी जिंदगी एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट दी, सारी जिंदगी आपको एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए आपका एहतराम किया, लेकिन आपका जो ये पर्सनल मेलाफाइडी है, जाती बुग़्ज़ है आपका, और वो शरीफ फैमिली के खिलाफ है। आपने उस बुग़्ज़ का इजहार हर मर्तबा किया, लेकिन आज तो आप आखिरी हद क्रॉस कर गए। पीपल लाइक मी, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, जो मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैं अपनी हद से आगे कभी किसी को अलेज नहीं करता, लेकिन ये अब एक कलेक्टिव मामला है, मजाक बन गए। हर एरा गैरा उठते, वो इन अदारों के ऊपर उठ के बात करना शुरू कर देते। कभी जजेस किसी की तोप के आगे, कभी इमरान खान उनको और उसके जो ये सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं वो जजेस के घरों तक, उनकी फैमिलीज तक, उनकी बीवियों, बच्चियों, बेटियों तक उनको ट्रोल करते हैं। दे आर लेफ्ट हेल्पलेस। ये पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल लोगों का कंडक्ट है। और फिर आप कभी उठे, आप मिलिट्री के, उनकी जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते। आई इन द कैपेसिटी of special assistant to the Prime Minister on defense affairs ask you, Mr. Etazaz Ahsan Saab, come to the court if you have the audacity, file an application, लेकर आए आप और यह सबूत करें कि मरियम नवाज ने जो 96 पेशियों पर हर तारीख पर जब इमरान अपनी सारी माइट के साथ अवेलेबल था, उसके शहजाद अकबर जैसे क्रॉनीज एविडेंसेस को फैब्रिकेट क्रिएट कर रहे थे, पूरी एफआईएस और नैब्स उनके एक जुम्बिश कलम के साथ हिलती थी। वो सारी जुल्म की दास्तान आपके सामने है और आपके ज़मीर पे बोझ नहीं है। आज जब उनको आप एक्विटल्स मिलते हैं, एविडेंसेस ना होने की बुनियाद पे मिलते हैं, प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकती उस पे मिलते हैं, वो पूरे के पूरे वो फैब्रिकेटेड महल जो थे वो डिमोलिश होते हैं, तो आप आके खड़े हो जाते हैं और पोलाइटली कहते हैं किसी जनरल के कहने पे किया। आई फील पिटी सर। ये कभी कोई उठता है, ये कोई somebody like शहबाज गिल and he comes and starts saying whatever उसका जो उसके दिल में आ जाए वो कह दे and he gets scot free। और फिर आप जब देखेंगे पूरी कैंपेन्स चलाते हैं। ये मुल्क है यार, खुदा का खौफ करें। गिव सम रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज भी इंस्टीट्यूशन है। एहतराम आपने खुद खो दिया। नॉन डिलीवरेंस, यस, ये इस खित्ते का मसला है। आप जब ये कुछ करते हैं और आपके कद कामत के साथ करते हैं, तो फिर हम जैसे लोग जो भी अपनी इस ख्वाहिश के साथ जिंदा हैं कि इस मुल्क को हमने उस इंतहा पे पहुंचते देखना है, इसकी तरक्की देखनी है, यहां पर लोगों की खुशहाली देखनी है, यहां पर मैंने देखना है कि इस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ने प्रोग्रेस करना है। बट सर, इज दिस डेमोक्रेसी? यानी आप अलेज करें और विदाउट रीजन अलेज करें, आपके पास सबूत कोई ना हो और आप पब्लिक हो जाएं, आपके सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। ये आदमी कहते मुझे, ये इमरान खान आके कह दें कि जी अगर न्यूट्रल ना हो, ये न्यूट्रल्स को साइड पे करें, न्यूट्रल होना गुनाह है। अगर आप यू आर ऑन द साइड ऑफ द गुड, तो आप मेरे साथ खड़े हो, न्यूट्रल होना गुनाह है। आप क़यामत के दिन मुंह क्या दिखेंगे? व्हाट अ शेम। जजेस अगर फैसला आपके खिलाफ दे दे, आप ईंट से ईंट बजा दें। मैं उस रात लाहौर था जिस रात वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में वो 10 वोट्स वाला लेटर का जो झगड़ा था। आई हैव सीन दोस वर्कर्स जंपिंग अपॉन। कब इस कटहरे से हम बाहर निकलेंगे कि तू कौन और मैं कौन? कहीं कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, कहीं कोई डायलॉग होगा, कहीं कोई रीजन होगा, कहीं कोई एविडेंस के साथ बात होगी। मुझे ज्यादा दुख आज एतजाज साहब आपकी इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का हुआ है। एंड आई एम बाउंड टू से दैट यू आर नॉट इन योर फिट कंडीशंस टू मेक द स्टेटमेंट। जब आपने ये स्टेटमेंट दी, और मैं आपसे ये तकाजा करूंगा और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर आपके अंदर थोड़ी ऑडेसिटी है, कोई रूल ऑफ लॉ की कदर है, आपके अंदर इस मुल्क के अंदर रीजन देने की गुंजाइश है, तो प्लीज कम टू द कोर्ट देन एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक 110 की दरख्वास्त देकर हिस्सेदार बनने, साबित करें कि किस जनरल के कहने पर इन कोर्टों ने फैसला किया। हद होगी है। जैसा दिल करे वैसा बोल दे आप।
and nobody is there to stop you. آپ اگر یہ ایسی بات سر کریں گے, ہم آپ کے اس چیز کو, آپ کے اس بے بنیاد الزام کو وہیمنٹلی ڈیفینڈ کریں گے, کیونکہ ہم نے کورٹس میں بھگتا ہے. ہمیں وہ وقت یاد ہے یہ جب مریم نواز اپنی والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر سسکتی ہوئی جیل کی کال کوٹڑی میں گئی. ہمیں عمران کی حکومت کا ایک ایک دن یاد ہے. ہمیں عمران کی حکومت کا وہ ہر ظلم یاد ہے جو پورے خاندان پر, پوری پولیٹیکل پارٹیز پر. میں نے اعتزاز صاحب آپ کو بیان دیتے نہیں دیکھا. ثناء اللہ پہ کوئی بیان دیا, رانا پہ آپ نے, احسن اقبال صاحب پر کوئی بیان دیا آپ نے, سعد رفیق پر کوئی بیان دیا آپ نے؟ اگر کوئی موریلٹی تھی تو پیپلز پارٹی میں جو آپ کے اپنے لوگ تھے ان کے ساتھ جب زیادتی اور جب رو رہا تھا کوئی بیان دیا آپ نے؟ اور آج اگر وہ ایکویٹلز ہو رہے ہیں اس 4 سال کی زیادتی ظلم کے بعد, جب مقدمات ثابت نہیں ہوئے, جب وہ ایکویٹلز ہو رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز جنرلز کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں. میں تو انسینٹی الیج کروں گا. مجھے افسوس بھی ہے اور میں اس دکھ کے ساتھ کہ 40 سال تک ہم جس کو دیکھتے رہے ایز اے بیکن کہ یہ لا کی پریکٹس میں وہ آدمی ہیں جو ریزن اینڈ رائم کے ساتھ بات کریں گے, اتنے لاجیکل ہوں گے, مجھے بے حد افسوس ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے جو بات کی, لیکن انہی کی جماعت مرکز میں آپ کی اتحادی ہے حکومت میں, کیا یہ معاملہ آپ پاکستان کی قیادت سے بھی اٹھائیں گے کہ وہ اس حوالے سے اعتزاز احسن سے جواب طلبی کریں جو کہ ان کی پارٹی کا حصہ ہیں؟ اور کیا آپ نے ان کو تو چیلنج دے دیا کہ وہ عدالت میں آ کے اپنا یہ ثبوت پیش کریں, کیا خود آپ بھی اس حوالے سے عدالت سے رجوع کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں باضابطہ طور پر؟ دیکھیں سر, عدالت اس معاملے میں ایک سیکنڈری بات ہے. میں ایز این پارٹ آف ایگزیکٹو چیف منسٹر کی ٹیم میں ڈیفینس افیئرس پہ ایسے پی ایم ہوتے ہوئے اپنی ایک آئینی ذمہ داری سمجھ کے اعتزاز صاحب کی اس بات کو ایبسلیوٹلی I just sway it away. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط بات کی ہے, اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو سے دیٹ کہ یہ بالکل ایک ان کی غلط بات ہے. یس, میں اپنی پارٹی میں اپنی لیڈرشپ سے اس بات پر انسسٹ بھی کروں گا اور زور بھی دوں گا کہ اس کا احتجاج اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بھی کرے, اور اعتزاز صاحب کو میں ڈیمانڈ کروں گا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو ایپلیٹ جوریسڈکشن میں ایک 110 کی ان کے دفتر سے تو 20 درخواستیں روز جاتی ہیں. خالی کسی پہ الزام لگا دینا اور ان کو ملائن کرنا, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. مجھے کوئی اعتراض نہ ہو اعتزاز صاحب میرے سیاسی نظریات سے اختلاف کریں, اعتزاز صاحب کو اگر میری معاشی فکر سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں, میری سیاسی فکر سے اختلاف ہے میرے ساتھ 100 دفعہ کریں, مجھے الیج کریں, مجھے ایکیوز کریں. بٹ اس سچویشن میں وہ کر کے رہے ہیں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکویٹلز ہیں یہ کورٹس نہیں کر رہی, یہ کسی جنرل کے کہنے پہ کیے جا رہے ہیں, اور نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن باجوہ کے کہنے پہ کیے جا رہے ہیں. اٹس اے پٹی. یہ کوئی اور کوئی یہ شہباز گل ٹائپ کو دوسرا تیسرا کرتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. واٹ ٹو سے اعتزاز احسن, کیا ہماری وی آر گوئنگ ڈاؤن ان سچ ایک اتنی ریپڈ سپیڈ میں ہم نیچے گر رہے ہیں؟ ود اے ویری ہیوی ہارٹ. مجھے تو دکھ ہے اس بات پہ یار. مطلب کہیں تو کوئی بریک لگے, کہیں تو کوئی لمٹس ہوں. یہ عدالتیں ہم نے مذاق بنا دی, کسی جج کی کوئی توقیر بچی. آپ مجھے بتائیں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ اہل قلم ہیں, آپ سارا دن زیادتی ناانصافی کے پولیٹیشنز کو جواب دینا چاہیے, حق بنتا ہے. دے شوڈ بی آنسریبل بیکاز دے گورن دس کنٹری. 22 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے یہ پلیجز لے کر آتے ہیں, ووٹ لے کر آتے ہیں. اف دے آر ناٹ گیٹنگ بیٹر, آپ کا حق ہے کہ ہم سے سوال ہو اور ہم جواب دیں. بٹ تھوڑی ایک لائن ڈسٹنکشن تو ڈرا ہو نا. ان عدالتوں کو جو کہ ہماری قائم دائم رہنی چاہیے, ان کے متعلق اگر ایسے شخصیات جنہوں نے 40 سال جن کی بقا کی ضامن ہیں یہ عدالتیں, جنہوں نے ناموں کو بڑا کیا, جن کی وجہ سے یہ کھڑی ہوئی, آج دے تو اگر ہے حوصلہ تو جائیں کورٹ میں بات کریں. پھر صدیق ساجد صاحب بول رہے ہیں. صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ کچھ کمٹمنٹس تھی اعتزاز احسن کی, شاید وہ پوری نہیں ہوئی, تو بتائیں کہ کیا کمٹمنٹس؟ جی obviously I am referring, صدیق صاحب, I am referring to times
جب یہ پریویس جنرل مشرف کی مارشل لاء تھی تب اعتزاز صاحب کس کو نہیں پتا لاہور سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے, مسلم لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا. اٹ از ان پبلک نالج, اٹ از ان مائی نالج, ہی وانٹڈ دیٹ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اس کا اس وقت سے اعتزاز صاحب جب یہ بات چیت کرتے ہیں, مجھے ان کا بہت احترام ہے. میں نے آلویز میں نے بطور وکیل ان کا احترام کیا, اس طرح سے کیا کہ میری چاہے شناسائی نہیں بھی تھی لیکن مجھے if I have seen him coming میں نے رستہ چھوڑے, احتراماً چھوڑے, میں نے ہمیشہ ان کو تکریم دی. بٹ آج کا یہ اعتزاز احسن مجھے بہت انریزنیبل لگا, تو میں نے اپنے دل کا اظہار کر دیا. یہ ایک لے لے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا دبا لڑا تھا اعتزاز صاحب نے, تو اس میں فیس انہوں نے دی تھی یا فیس نہیں کی؟ یار آئی ایم ناٹ کوگنیزنٹ, میں ان کا اکاؤنٹنٹ تھوڑی ہوں بھائی, مجھے نہیں پتا. ملک صاحب آپ نوید سفید کو بھی دیکھتے ہیں, وہ بیانات روز آپ کو پتا ہے پچھلے 6 مہینے سے کس قسم کے بیان آ رہے ہیں, اور آپ خود بھی کہہ رہے تھے کوئی بھی اٹھتا ہے آ کے بیان دے دیتا ہے. کوئی لندن سے بیٹھ کے ویلاگ کر رہا ہے, اور اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی ادھر سے بھی کر رہے ہیں. تو آپ ایز اے انسٹیٹیوشن کی طرف سے یہاں جا کے ان کا ویو پوائنٹ لے رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ؟ نہیں جی, میں آئی ایم پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ, میں پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہوں, اینڈ آئی ٹیک رسپانسبلٹی فار ایوری ورڈ ایز دا گورنمنٹ از سیئنگ اٹ. دیکھیں بھائی بات کیا ہے, جھگڑا اتنا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے کہا کہ آئین پاکستان کو اکٹھا رکھتا ہے اور یہ چھاونیاں جو آپ کی ہیں یہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کی محافظ ہیں, پارلیمنٹ آپ کی نظریاتی حدود کی محافظ ہے, عدلیہ آپ کے انصاف کی ضامن ہے. ان چار کو گالی پڑے گی میرا دل دکھے گا. میں تو آئی ایم کریشن آف ووٹ, میں دیکھتا ہوں اس عدالت کی طرف ایک سفر ہے, وہ بہتری کی طرف بھی ہو سکتا ہے, وہ تنزلی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. میری صرف یہ درخواست ہے کہ جتنے پولیٹیکل, یہ عمران خان اگر نیوٹرل میرے ساتھ نہیں ہے تو نیوٹرلز جو ہیں وہ برے ہیں. اگر آپ کو حکومت میں کوئی بٹھانے کے لیے, آپ کی لیجسلیشنز کرانے کے لیے کوئی جنرل آپ کا رول پلے کرے, وچ موریلٹی؟ یہ آپ کی ٹیپس جو ہیں یہ ساری آپ کو ایکسپوز کر کے پھینک کے آپ کی پوری سازش, آپ کا میں بہتر ہوں, مجھے مدد کریں, میں یہ سازش میرے خلاف ہے, یہ قومی خودداری, یہ غلامی سے نجات, کیا ڈھکوسلا ہے یار. کم آن لیٹس ٹاک فار دا پرابلمز آف دا پیپل. بات جن کے مسائل ہیں ان کی بات کریں. آپ یہ بیچ رہے ہیں کہ میں خودداری بیچ رہا ہوں, آپ یہ بیچ رہے ہیں کہ میں غلامی بیچ رہا ہوں, اور آپ کے نشانے پر کون ہیں؟ ادارے ہیں. کب تک رکھیں گے؟ یہ کورٹس نہ ہوں گی تو کہاں ہوں گے؟ یہ فوج نہ ہوگی تو کہاں ہوں گے؟ یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو کہاں ہوں گے؟ اگر کچھ برائیاں ہیں تو ان کو مل جل کے بیٹھ کے بات چیت کر کے, اگر پولیٹیکل پارٹیز آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر, اس سے بڑی ڈکے نہیں ہو سکتی. انسٹیٹیوشن کو گالیاں دے دیں, اس سے بڑی ڈکے اور نہیں ہوگی. آپ کورٹس کو گالیاں دیں, اس سے بڑی ڈکے اور نہیں ہوگی. یہ وی آر فیسنگ اٹ, وی آر پارٹ آف اٹ, ایوری ڈے وی فیس اٹ.